بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پر اگر کوئی تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور اتنے حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آئے میں ذرا آپ کو ایک صحابی کا واقعہ بتاتا ہوں، ایک صحابی کا واقعہ بتاتا ہوں جو ایمان لانے سے پہلے کس حالت میں تھا اور ایمان لانے کے بعد ایمان کی وجہ سے اس کو کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیسے کیسے حالات اس نے برداشت کیے۔ اس صحابی کا نام مصعب ابن عمیر ہے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جس صحابی کے بارے میں آتے، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، سارے صحابہ، حضرت عمار ابن یاسر، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح تکالیف انہوں نے برداشت کی، کس طرح مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، کس طرح پریشانیاں انہوں نے برداشت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کس طرح انہوں نے مصیبتیں برداشت کی ایمان کے بعد، کس طرح انہوں نے پریشانیاں برداشت کی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا مالک اسے تپتی ریت پر لٹا کر اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتا تھا، اتنے بڑے پتھر رکھ دیتا تھا جس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل بھی نہ سکے۔ اس پتھر رکھنے کی تکلیف الگ، اس گرمی کی شدت کی تکلیف الگ، اور پھر نیچے جو ریت گرم ہوتی تھی اس کی تکلیف الگ، لیکن پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد 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 کے الفاظ نکلتے تھے۔ اور ہم پر تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ہم تو اپنا ایمان ہی بھول جاتے ہیں، ہمیں کوئی 4 پیسے دکھا دیتا ہے تو ہم تو اپنا ایمان ہی بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ صحابہ کرام غریب تھے، یہ صحابہ کرام غریب تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ امیر ترین بہت زیادہ امیر، اتنے زیادہ امیر کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ 2000 درہم کا ایک دن میں جوڑا پہنا کرتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے 2000 درہم کا ایک جوڑا پہنا کرتے تھے۔ وہ ایک ہی دن پہنتے تھے، دوسرے دن دوسرا جوڑا ہوتا تھا، دوسرے دن دوسرے کپڑے ہوتے تھے، تیسرے دن تیسرے کپڑے ہوتے تھے۔ والد صاحب نہیں تھے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے والد انتقال کر گئے، والدہ حیات تھی۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو وہ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کلمے کی تو تاثیر ہی الگ ہے، اور اس کلمے کا تو اثر ہی الگ ہے۔ یہ کلمہ تو ہر چیز کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے بہترین ذکر، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد ہے۔ اور سب سے بہترین دعا اور سب سے فضیلت والی دعا وہ استغفار ہے کہ بندہ استغفار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ استغفار سے ساری پریشانیاں، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ 2000 روپے کا جوڑا پہنا کرتے تھے۔ بڑی بڑی منڈی کے اندر، بازار کے اندر دکانیں تھی تجارت کی، بڑا کاروبار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، تو ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد اب گھر جا رہے ہیں، حضرت مصعب ابن عمیر گھر جا رہے ہیں۔ مصعب ابن عمیر کو کیا پتا کہ گھر کون سی پریشانیاں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ مصعب ابن عمیر کو کیا پتا کہ مجھے گھر چھوڑنا پڑے گا، مصعب ابن عمیر کو کیا پتا اور مجھے ماں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس وقت وراثت چچا کے پاس تھی، اسلام سے پہلے عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں ایسی ہوتی تھی، وراثت جتنی بھی تھی وہ ساری حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے چچا کے پاس تھی۔
تو جا کر گھر پہ بتایا چچا کو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں موحد بن گیا ہوں۔ تو چچا نے بہت مارا، بہت مارا، بہت مارا۔ مارنے کے بعد اس لیے مارا کہ شاید یہ اسلام سے ہٹ جائے، شاید کہ یہ ایمان سے ہٹ جائے۔ مارنے کے بعد کہا کہ تو اسلام کو چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ تو حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ میں نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تو اس کے چچا نے بس نہیں کی، کہا کہ چلا جا، تیرا اس دولت میں کوئی حق نہیں ہے۔ وہ مصعب بن عمیر جو اتنے امیر 2000 درہم کا جوڑا پہننے والے، چچا نے ان کو گھر سے نکال دیا، چچا نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ وہ گھر سے نکالا ہی نہیں، جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے چچا نے وہ کپڑے بھی اتار لیے، بالکل برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا۔ تو مصعب بن عمیر اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، اسی حالت میں جب والدہ دیکھتی ہے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے، والدہ اسے ایک چادر دیتی ہے، وہ چادر باندھ کر گھر کو چھوڑ کر دار نبوت میں داخل ہوتے ہیں، نبوت والے نبی کے پاس جاتے ہیں، آقا دو جہاں کے پاس جاتے ہیں، جا کر بتاتے ہیں اور میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، اور میں نے مال و دولت کو چھوڑ دیا، اور میں نے پیسے کو چھوڑ دیا، اور میں نے جہاں کو چھوڑ دیا، اس ہستی کو اپنایا ہے جس ہستی کے ہاتھ پر اللہ نے دنیا جہاں کی کامیابی رکھی ہے، دنیا جہاں کی کامیابی رکھی ہے۔ ہم پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اپنے اسلام کو بھول جاتے ہیں، اپنے دین کو بھول جاتے ہیں، اپنے ایمان کو بھول جاتے ہیں۔ میرا بھائی اور دوستو بزرگوں، ذرا صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر تو دیکھو، اور ذرا صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر تو دیکھو، اور میرے نبی کی زندگی کو ہی اٹھا کر دیکھ لو، کس طرح مکی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح تکلیفیں پہنچائیں گی، کس طرح مصائب آئے۔ آج تو ہمیں بنا بنایا دین ملا ہے، بنی بنائی بلڈنگ ملی ہے، اسی لیے اس دین کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے اس دین کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اسی لیے ہم مساجد کا رخ نہیں کرتے، اسی لیے ہم قرآن کی طرف نہیں پلٹتے، اسی لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف نہیں آتے، کیونکہ ہمیں محنت ہی نہیں کرنی پڑی نا۔ اگر کوئی چیز ہمیں محنت سے کام کرنے سے ملتی ہے تو اس کی وقعت اور اہمیت ہوتی ہے ہمارے نزدیک، اس چیز کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔